الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ بعد از حمد و صلات، نہایت واجب الاحترام معزز علماء، سامعین و حاضرین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، بھائی فیض صاحب کی بیٹی تھی، ہمارے یہ بھائی ہیں امتیاز صاحب، ان کی بانجی بابا جی کی دوتی۔ والدین کے لیے سب سے مشکل کام ظاہر ہے اپنی اولاد کا جنازہ اٹھانا ہوتا ہے۔ یہ ذکر کی جو محفل ہوتی ہے، میں ابتدا میں ایک دو باتیں آپ کو عرض کر دوں کہ انسان کام وہی کرتا ہے، بس چھوڑے بچوں نے اپنا کام کرنا ہے، اگر اس کے ذہن میں اس کا فائدہ نہیں ہے تو وہ کام نہیں کرتا۔ اگر اس کے ذہن میں پہلے سوچ میں یہ فکر میں بات ہو کہ یہ جو میں کام کرنے لگا ہوں اس کا مجھے فائدہ ہوگا، آپ کام اچھا کریں یا برا کریں، پہلے سوچ اور نیت ہوتی ہے۔ برا کام بھی سوچ کے بعد آتا ہے اور اچھا کام بھی سوچ کے بعد آتا ہے، یعنی اگر سوچ اچھی ہے تو آپ کا کام اچھا ہوگا، سوچ بری ہے تو کام برا ہوگا۔ اسی لیے ہمارے دین میں نیت کو بہت اہمیت حاصل ہے، انما الاعمال بالنیات۔ اب یہ ذکر کی محفل کا ہم اہتمام کرتے ہیں فوتیدگی پہ بھی، کیونکہ ہمیں یہ یقین ہے کہ ہمیں ذکر نفع دیتا ہے، لیکن اس کے لیے یہ جو کنڈیشن ہے نا، یہ جو شرط ہے لگا دی گئی کہ ذکر نفع تو دیتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ بندہ صاحب ایمان ہو، تنفع المومنین۔ مثلا یہاں اگر کوئی عیسائی ابھی آ کے ہماری طرح ساری نماز پڑھ لے گا تو اس کو ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ پہلے وہ صاحب ایمان ہوگا تو اس کو عمل کا ثواب ملے گا۔ جب تک آپ صاحب ایمان نہیں نہ ہوتے آپ کو کسی عمل کا ثواب نہیں ملتا۔ ہم ہیں یہ تو کم از کم پتہ ہونا چاہیے کہ بندہ صاحب ایمان کب ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے بہت سے اعمال اس وجہ سے ضائع ہو رہے ہیں کہ ہم وہ ایمان کے بغیر کر دیتے ہیں۔ ایمان کے لیے بنیادی تین چیزیں جو ہیں وہ ذہن میں رکھنا۔ سب سے پہلے جو ایمان کی چیز ہے وہ توحید ہے، اللہ رب العزت کی ذات کو، اس کی صفات کو۔ اب دیکھیے نا، آپ پڑھتے بھی ہیں آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، لیکن پتہ نہیں ہے جمیع احکامہ، میں اللہ سے وعدہ کرتا ہوں کہ یا اللہ میں تیرے سارے حکم مانوں گا، اس کے تمام احکامات پہ میں ایمان لے آیا۔ تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں اللہ سے وعدہ تو کرتا رہوں اور جب عمل کی باری آئے تو پھر یہ میری خواہش نفس جو ہے یہ سامنے آ جائے۔ اب توحید کو مان کر بھی آپ مسلمان ابھی ایمان والے نہیں ہوئے۔ توحید پر صرف ایمان لانے سے کوئی بندہ مومن نہیں ہوتا جب تک وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لاتا۔
اور کیسے ایمان لانا ہے؟ جیسے اللہ کی ساری صفات پہ ایمان لانا ہے، ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ساری صفات پر ایمان لانا ہے۔ اگر ایک صفت کا بھی انکار ہو گیا تو بندہ مومن نہیں رہتا۔ قادیانی جو ہیں وہ نبی پاک کی ساری صفتوں کو مانتے ہیں، صرف ایک صفت کا انکار کرتے ہیں، ختم نبوت کا، تو ہم ان کو کافر کہتے ہیں۔